بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی ضمانت والا عمل۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر واقعات، مؤلف سید محمد حسن رضوی۔ صحیح السند روایت میں امام صادق علیہ السلام واقعہ بیان فرماتے ہیں، قبیلہ انصار کا ایک گروہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا کام بہت بڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا، بتاؤ تو صحیح وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جنت کی ضمانت دیں۔ رسول اللہ نے سوچ و بچار کی حالت میں سر نیچے کر لیا اور سوچتے ہوئے زمین پر انگلی ہلاتے رہے۔ پھر سر اقدس اٹھایا اور فرمایا، میں اس شرط پر تم لوگوں کے لیے ایسا کروں گا کہ تم لوگ کبھی کوئی شے کسی سے نہیں مانگو گے۔ انہوں نے اسے تسلیم کیا اور چلے گئے۔ انہی میں سے ایک شخص سفر میں تھا اور وہ سواری پر سوار تھا۔ اس سے جانور کو ہکانے والا گھوڑا یا ڈنڈا گر گیا۔ اسے یہ ناگوار گزرا کہ وہ کسی شخص کو کہے کہ مجھے یہ پکڑا دو، کیونکہ وہ کسی سے کچھ تقاضا نہیں کرنا چاہتا تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل پیرا ہو سکے۔ لہٰذا وہ خود سواری سے اترا اور اس گھوڑے یا ڈنڈے کو اٹھایا۔ اسی طرح وہ دسترخوان پر ہوتا اور اسے پانی کی طلب ہوتی، جبکہ پانی کے قریب دیگر افراد موجود ہوا کرتے، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے پانی پکڑانے کی التماس نہ کرتا، بلکہ خود کھڑا ہوتا اور پانی پی لیتا۔ سبق آموز نکات۔ پہلا نکتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے سے اجتناب کرنے پر امت کی تربیت کی ہے۔ انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بے نیاز اور مستغنی زندگی بسر کرے۔ انسان کو اس وقت عزت حاصل ہوتی ہے اور دوسرے سے قلبی امید کا تعلق اس وقت ٹوٹتا ہے جب انسان معمولی سے معمولی چیز مانگنے سے بھی اجتناب کرے۔ نکتہ دوم، روایات کے مطابق انسان کی ہلاکت کی دو بنیادی اسباب ہیں، خواہشات کا زیادہ ہونا اور طولانی امیدیں باندھ لینا۔ انسان جب بھی معمولی سے معمولی چیز مانگنے سے گریز کرے گا تو اس کی امید غیر اللہ سے منقطع ہو جائے گی۔ نکتہ سوم، معمولی چیزوں کا مانگنا گناہ نہیں ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ اتنا بھی تقاضا کرنے سے اجتناب کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے یا مانگتا ہے تو اس کی حاجت ضرور پورا کرنا چاہیے، خصوصاً اگر مانگی جانے والی چیز روزمرہ امور سے تعلق رکھتی ہو یا معمولی ہے، تو جس سے تقاضا کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے دینے میں بخل سے کام نہ لے۔ سورۃ الماعون اسی اخلاقی امر کی تعلیم دیتی ہے کہ معمولی اور عام استعمال کی چیزیں مانگنے پر انکار مت کرو۔ چوتھا نکتہ، اگرچہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا سخت اور مشکل ہے، لیکن حتی الامکان ہم جتنی کوشش کر سکیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے
کئی بزرگ علماء و عالم نے اپنے نفوس کو اس فرمان رسالت کے مطابق ڈھالا۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک آغا بزرگ تہرانی ہیں، جنہوں نے دنیا بھر کے شیعہ مصنفین کے حالات پر الذریعہ کتاب لکھی۔ ان کے بارے میں علماء میں معروف ہے کہ وہ انتہائی بڑھاپے کے عالم میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ چیزوں کو پکڑ کر اٹھتے اور خم کمر کے ساتھ چلتے تھے۔ عمر کے اس حصے میں بھی اگر انہوں نے اپنی لائبریری سے کوئی کتاب اٹھانا ہوتی تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ خود آہستہ آہستہ اٹھتے اور کتاب لے کر آتے، حتیٰ پانی تک کا مطالبہ نہ کرتے، بلکہ جب ضرورت ہوتی تو خود اس کے لیے زحمت اٹھاتے۔